سن 42 میں میں نظام الدین اولیاء گیا ہوا تھا. ایک جماعت کام کر کے آئی، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے. میں بھی بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے کہا حضرت یہ جماعت کارگزاری سنانے کے لیے آئی ہے. تو حضرت نے فرمایا کارگزاری سنائے گی کہ وقت گزاری سنائے گی؟ میری کان میں بھی پہلی دفعہ بات پڑی تھی. فرمایا کارگزاری سنائے گی کہ وقت گزاری سنائے گی؟ فرمایا وقت گزاری یہ ہے کہ ہم نے 3 دن لگانے ہیں، پورے کرنے ہیں، گشت کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا. اور کارگزاری یہ ہے کہ ایک ایک آدمی محلے کا اس تک پہنچ کر اس کو کام میں لانے کی فکر کی جائے. تو بتاؤ تم وقت گزار کر آئے ہو یا کام کر کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت جیسے آپ فرما رہے ہیں ایسے تو ہم نے کام نہیں کیا. تو فرمایا وہ تو وقت گزاری ہے. تو وقت نہیں گزارنا، کام کرنا ہے. اور کام کرنے میں پوری کوشش کرنی ہے کہ کوئی طبقہ، کوئی فرد، کوئی کام سے محروم نہ رہ جائے اور سب کے سب کام لگے. تو ایک تو آپ سے درخواست ہے کہ پرانے ہونے کی وجہ سے تواضع اختیار کریں، حاکمیت نہ اختیار کریں. ساتھیوں سے محبت، پیار، تواضع کے ساتھ ملے. نبیوں سے بڑھ کر کون ہوگا؟ نبی کس طرح سے منتیں کرتے تھے، کیسے خوش آمدید کرتے تھے، کیسے محنت سینے سے لگاتے تھے. تو نبیوں سے بڑھ کر کون ہوگا؟ اس طرح سے اس کام کے اندر جتنا بڑا ہوتا جائے اتنا ہی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھا جائے اور اتنا ہی تواضع سے اور محبت سے کام کرے. تو میں نے عرض کیا کہ شیطان آ کر ایک تو اس کا راستہ یہ ہے کہ وہ کام کرنے والوں کے اندر غرور پیدا کر دیتا ہے، پرانوں کے اندر تکبر پیدا کر دیتا ہے. پرانوں کو کہتا ہے تم ہی تو ہو بس بڑے، باقی سب کو رگڑو. تو ایک تو اس کا راستہ آنے کا ہے، اور دوسرا خطرناک راستہ ہے، اس کو بھی سوچے، بہت خطرناک راستہ ہے. وہ کیا ہے؟ پرانوں کے اندر مشورے سے چلنے کے بجائے، گلے مل کر چلنے کے بجائے، آپس میں مشورے ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے چلیں، اس کے بجائے ایسی بڑائی پیدا کرتا ہے کہ ہر شخص اپنے مقام کے لیے علیحدہ ایک دفتر قائم کر لیتا ہے. یہ آدمی بڑا کام تھا، اس نے جا کر اپنا مرکز اپنا خود بنا لیا. کل قیامت میں اس کی گردن پکڑی جائے گی کہ تمہیں جوڑ کر چلنے کو کہا تھا، کہ تمہیں یہ کہا تھا کہ علیحدہ تم وہ کرو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. ایک دوسرے سے محبت کر کے گلے مل کر مشورے کے اندر ساتھ ہو کر چلو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرق نہ ڈالو. تو شیطان کے یہ 2 راستے ہیں، اور اب وہ آ گیا ہے دونوں راستوں سے. کچھ کو تکبر میں مبتلا کر کے بڑا ہونا سمجھاتا ہے، اور کچھ لوگوں کو کہتے ہیں ساتھ مل کر بجائے اپنی مرکزی حیثیت قائم کریں اور اپنے آپ کو بڑا بنا کر چلیں. سارے مجمع سے کہہ رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر اس میں کوئی مبتلا ہے تو ابھی توبہ کر لو اور طے کر لو 4 باتیں طے کر لو کہ ہم اس کام کو اللہ کی رضا کے لیے کریں گے
اور اللہ چونکہ استقامت کو پسند کرتے ہیں تو بغیر ناغے کے آگے پیچھے ہونے کے اس کو پابندی سے ہم کریں گے. اور دوسرا اس کو بھی طے کر لو کہ ہم لگاتار کریں گے. مکہ چھوٹ سکتا ہے، مدینہ چھوٹ سکتا ہے، لیکن یہ کام نہیں چھوٹ سکتا. پوری پابندی کے ساتھ لگاتار کرنا ہے، پورے وقت کرنا ہے. اس لیے میں درخواست کیا کرتا ہوں کہ جو پرانے ساتھی ہیں مہربانی کر کے گشت کے دن، شب جمعہ میں، مشورے کے دن پہلے سے موجود ہونا چاہیے. کہ جو پرانے ساتھی ہیں ان کو 4 چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. ایک پابندی، ایک محبت سے اور تواضع سے ملاقات، اور ایک راتوں کو رو رو کر دعا، بے چینی کے سے دعا، اور ایک اللہ کی ملاقات کے لیے اور اللہ سے تعلق کے لیے بے چینی. کیوں بھائی سب اس کو اختیار کریں گے نہیں کریں گے؟ مجھ میں ہمت زیادہ نہیں ہے، اس لیے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا. اس وقت شیطان میدان میں آ گیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے، وہ میدان میں آ گیا ہے اور کام کی جڑوں کو کاٹنے کے لیے وہ 2 راستے اختیار کرتا ہے جس سے کام کی جڑیں کٹ جائیں. ایک راستہ یہ ہے کہ پرانوں کے دماغ میں حاکمیت اور بڑائی لے آتا ہے، بجائے تواضع اور محبت کے وہ حاکم بن کر ساتھیوں پر حکومت کرتے ہیں اور ساتھیوں سے معاملہ ایسا کرتے ہیں جیسے حاکم محکوم سے کرتا ہے. وہ میدان میں آ گیا ہے اور پرانوں کو کیا کہتا ہے، تم ہی تو اس کام کے مالک ہو، ان کو ڈانٹو. یہ جو بعد میں آنے والے ہیں. لیکن اللہ اور رسول کیا کہتے ہیں، جتنے کام میں بڑھتے جاؤ اتنے ہی تمہارے اندر سے تکبر نکل جائے، تواضع آ جائے، محبت اور پیار آ جائے، اور سب کو محبت اور پیار کے ساتھ کام میں لگانے کے لیے پوری محنت کرو. جہاں اور جس علاقے میں اور جس مسجد میں آپ کام کرتے ہیں اس علاقے میں کوئی آدمی ایسا نہ رہے جس تک آپ کا پیغام نہ پہنچے.